جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کی منشا کے مطابق رزق کو پھیلا دیتے، زیادہ کر دیتے، بکھیر دیتے، تو یہ لوگ زیادہ رزق کی وجہ سے، زیادہ روپے اور پیسے کی وجہ سے زمین میں بغاوت کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور اپنے حساب و کتاب سے انسانوں کا رزق رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے تمام معاملات کی خبر رکھنے والے ہیں اور تمام معاملات کو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے کہ لوگوں، تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے اور تمہارا رازق بھی اللہ ہے۔ تمہیں رزق تھوڑا ملے، تمہیں رزق زیادہ ملے، وہ تمہارے رب کی تقسیم ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے اوپر جبر نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی۔ جس انسان کو جتنا دیا ہے اس اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھی ہے، اللہ نے جو ہمارا رزق لکھا ہے، جس طرح کے روایت کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان 40 دن کا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اور اس کا خوش بخت یا بد بخت ہونا لکھ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے اور ہمیں یہ سوچ بنانی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں ہے، لیکن ہماری تقدیر ہمارے اللہ نے جبراً نہیں لکھی، بلکہ ہماری تقدیر ہمارے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص یہ کام کرے گا اور اس کام کی وجہ سے اس کو یہ نقصانات، یہ فوائد ہوں گے۔ یعنی تقدیر کے معاملہ اگرچہ یہ بہت لمبا چوڑا، بڑا گمبھیر قسم کا معاملہ ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی، فہم کی ضرورت ہے، لیکن ایک سادہ سی بات اور سادہ سا پوائنٹ کہ اللہ نے ہماری جو تقدیر وہ اپنے علم کی بنیاد پہ لکھی ہے، جبراً نہیں لکھی، اور اللہ نے جو ہمارا رزق لکھا ہے وہ بھی اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مثالیں ایسی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، غربت میں زندگی گزارتے ہیں، فقیری میں زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو باغی بن جاتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں، فحاشی اور ریانی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، شراب نوشی کے اندر، حرام خوری کے اندر، قتل گیری کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے رزق کی تقسیم کے اوپر، رازق کے رزق کی تقسیم کے اوپر ہمیں خوش رہنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے، اور اس آیت کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو پوری کی پوری تسلی دے کے رکھنی چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے کمال علم کی وجہ سے، اور اللہ کا وہ علم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر کوئی بھی درخت ایسا نہیں کہ جس کے اوپر اگنے والا پتا یا اس درخت سے گرنے والا پتا اس کا مجھے علم نہ ہو، حتیٰ کہ درختوں کے اوپر ایک پتا جو ہلتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اس تقسیم کے اوپر جو اللہ نے ہمیں رزق کی صورت میں دے رکھی ہے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رزق حاصل کرنا ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایمان اور یقین بھی پختہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف رازق ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قبر والا، شجر والا، حجر والا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ملنگ، کوئی فقیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، ہمیں ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک ذرے کے برابر نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے لوگو،
وہ ہستیاں، وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان کے پاس تمہارا رزق نہیں ہے، تمہارا رزق میرے پاس ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور میرا شکر ادا کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ لوگوں روئے زمین کے اوپر کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی درندہ، کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق لیتا ہو، بلکہ ساری کی ساری مخلوقات کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق اور جو چیزیں تم سے وعدہ کی گئی ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں آسمانوں میں، اس لیے رزق صرف اور صرف مجھ سے تلاش کیا کرو، داتا صرف مجھے مانو، رازق صرف مجھے مانو، رزاق صرف مجھے مانو۔ رزاق، جس طرح لفظ رزاق کے اندر شدت ہے، اسی طرح اس کے معنی کے اندر بھی شدت ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رزق دینے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس رزق کے اتنے بڑے خزانے ہیں، اللہ اتنا بڑا رازق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو ان کی منشا کے مطابق رزق دے دے تو اللہ کے رزق میں، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا ایک انسان کسی سوئی کو سمندر میں ڈبوئے اور اس کے نکے میں جو پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی اور اتنی بھی قلت اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ انسان کو کوشش کرنی ہے، رزق حلال تلاش کرنا ہے، رزق حلال کے لیے جو ہے نا وہ تگ و دو کرنی ہے، یہ بھی ایک رزق حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں۔ لیکن ایز اے مسلمان ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق کو زیادہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیوں؟ آج ہم سب لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اللہ ہمیں رزق تو دے رہا ہے، سرکاری جاب تو ہے، تنخواہ تو ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے۔ تو ہم نے برکت حاصل کرنے کے لیے چند ایسے اعمال کرنے ہیں جن کا اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برکت عطا کرنی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے عمل صالح ہے۔ اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کے رسول کو رسول مان لینے کے بعد ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ نیک اعمال کا کیا گیا ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادات کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر عمل کریں گے، تب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ رزق سے نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی عورت اور مرد جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، ان کے رزقوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی تنخواہوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، ان کے کاروباروں کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی کماتے ہیں لیکن ہم ان میں اپنی طرف سے ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ ان کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ لوگوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد باغی نہ بن جاؤ، بلکہ میرا ذکر کیا کرو، میری عبادت کیا کرو، نیک اعمال کیا کرو۔ جو لوگ ان چیزوں سے منہ پھیرتے ہیں، جو لوگ ان کاموں سے منہ پھیرتے ہیں، فرمایا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کی زندگیوں سے برکت کو اٹھا لیتا ہوں، ان کی تنخواہوں کے اندر جو ہے نا وہ میں ایسے کام اور رکاوٹیں ڈال دیتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری تنخواہیں بیماریوں میں چلی جاتی ہیں، مجبوریوں میں چلی جاتی ہیں، سفروں میں چلی جاتی ہیں، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں بچتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نیک اعمال سے روگردانی ہے، وجہ نیک اعمال سے منہ پھیرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں ڈال لیتا ہے، میں اس انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کہ بڑے گناہوں سے تو چلو منہ پھیر لیتے ہیں، بڑے گناہوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں کی فکر نہیں، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی ہیرا پھیریاں، یہ سارے کے سارے بڑے ہو کے مل کے جمع ہو کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کی آفت کہ انسان جو ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے پھر میں اس انسان کو اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق دیتا ہوں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو میں ان کے اوپر آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتا۔ یہ جو بستیاں میں نے تباہ کی ہیں، یہ جو لوگ جن کو میں نے تمہارے لیے نشان عبرت بنایا ہے، ان کے اندر 2 کمیاں، 2 کوتاہیاں تھیں۔ ایک تو ایمان نہیں لے کے آئے، اگر ایمان لائے تو پھر انہوں نے تقوی نہیں اختیار کیا، متقی نہیں بنے۔ 2 کام کر لیتے، ایمان لاتے، اعمال صالح کرتے اور متقی بن جاتے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تو میں ان کے اوپر برکات کی بارش نازل کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔